قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے شادی بیاہوں کی رسموں کو ختم کیا ہے۔ قرآنی آیات کے ذریعے سے شادی بیاہوں کی رسومات کو ختم کیا، نہ صرف شادی بیاہوں کی رسومات کو بلکہ متعدد رسومات کو جو شادی سے ہٹ کر ہیں ان کو بھی ختم کیا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھیے، قرآن مجید کو پڑھیے اور قرآن مجید کی گہرائی تک جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن نازل کیوں ہوا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کون کون سی رسم کس کس موقع پر کب کب ختم کی ہے، کن آیات کے اندر یہ رسومات ختم ہوئی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے والے الزامات کا دفاع کیا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت زید کا نام لیا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خلافت کو بیان کیا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کا تذکرہ کیا، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے عمرے کا تذکرہ کیا، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا تذکرہ کیا، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا، حسد سے منع کیا، بہتان سے منع کیا، کسی کو کمتر سمجھنے سے منع کیا، اس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے شادی کو آسان، سادہ اور جلدی کرنے کا حکم بھی دیا اور رسم و رواج کو ختم کرنے کا حکم بھی دیا۔